ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ میں بہت دنوں بعد آئی ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے کافی ٹائم سے ناول اپلوڈ نہیں کری ہے، میں اپڈیٹ نہیں تھی، لیکن اب روزانہ آئے گی تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ریڈ عشق۔ اس کو لکھا ہے کائنات اجاز نے۔ چلیں پڑھتے ہیں اسے۔ نہیں، پلیز پلیز پاپا مجھے چھوڑ کے مت جائیے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، پلیز انکل بولو نا پاپا کو پلیز۔ 3 سال کی چھوٹی سی لڑکی اپنے پاپا کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی بکھرنے لگی۔ ہیر اٹھو۔ نہیں، میرے پاپا۔ ہیر اٹھ جاؤ میری جان۔ کسی نے پوری طرح سے اسے ایک وجود کی جھنجھوڑا تو وہ جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا ہوا؟ پھر سے کوئی برا خواب دیکھا؟ جینا نے اسے اپنے سینے سے لگا کے پوچھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چھونے لگے۔ کیا ہوا ہے تمہیں دونوں کو؟ جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر لڑکیوں کا رش زیادہ ہو جانا ہے، جگہ نہیں ملے گی۔ لائبہ جو ابھی شاور لے کر آ رہی تھی، ان دونوں کو ایک ساتھ جڑا بیٹھا دیکھا تو بولنے لگی، نہیں میں ٹھیک ہوں جینا، تم ابھی ریڈی ہو جاؤ، پتہ ہے نا ہمارا فائنل سیمسٹر جا رہا ہے تو لاپرواہی بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ ہیر نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنی بیسٹ فرینڈ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پھر سے کوئی گندا خواب آیا ہے؟ لاریب، نام میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ لاریب نے آگے بڑھ کے پوچھا۔ لاریب نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، نہیں کچھ نہیں ہوا، اور یہ بیچاروں والی شکلیں نہ بناؤ تم دونوں، قسم سے مجھے چڑ مچتی ہے۔ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی، جبکہ وہ دونوں پیچھے سے منہ بسوڑ کر رہ گئیں۔ تمہارے ایگزام کی کیسی تیاری ہے؟ ہیر نے ان دونوں کے ساتھ بس کی جانب قدم رکھتے ہوئے جائنا سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے میتھس مجھے ذرا زہر لگتا ہے، لیکن تمہاری مدد سے اتنی تیاری تو ہو ہی گئی ہے کہ میں پاس ہو جاؤں، جینا نے نروس ہوتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس کے دل میں خواہش اٹھی کہ وہ جا کر اس انسان کا قتل کر دے جس نے ریاضی میتھس جیسے منحوس سبجیکٹ بنایا تھا۔ یار سچی مجھے تو خود نہیں پتا میرا کیا ہوگا، اوپر سے آج اسائنمنٹ بھی ملتی ہے، یا اللہ رحم کرنا مجھ پر۔ ہیر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا مذاق تھا، تیاری نہیں ہے؟ تم جیسے بندہ سوئے سوال حل کر دے، اس لیے زیادہ ڈرامے بازی نہ کرو۔ لاریب ہیر کے سر پر کتاب مارتے ہوئے بولی، جس پر جینا کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ وہ اس سے گھور کر رہ گئی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ ہیر کو یونیورسٹی میں میتھس کا ملکہ کہا جاتا، لیکن نیوز میڈیا کی فیلڈ میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تینوں ہی اپنی پڑھائی کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ قسم تھیں، کیونکہ اس سے انہیں لوگوں کا جواب ضرور ہوتا تھا۔ ایک منٹ، سوری، مجھے پتہ ہے میں بہت گندا پڑھ رہی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں نے بہت دنوں سے نہیں پڑھا تو میری زبان تھوڑی سی ہو رہی ہے، تو چلیے میں دوبارہ سے پھر سے کوشش کرتی ہوں۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی جینا اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ لاریب اور ہیر ایک ساتھ میس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئے،
کیونکہ ان کا پہلا لیکچر سوجا سر کا ساتھ تھا جو بہت زیادہ سخت تھے. وہ اکثر ان لوگوں کو مختلف اسائنمنٹ پر بھیجتے تاکہ وہ لوگ دماغی اور جسمانی طور پر ہمیشہ مضبوط اور چند رہیں. Okay class, today assignment will consist of the outside world, something you have never done before. کلاس ختم ہونے کے بعد وہ سب اسٹوڈنٹ کے جانب دیکھتے ہوئے بولے, آپ لوگوں کو کچھ مخصوص شخصیت کا انٹرویو لینا ہوگا, اور جس کا انٹرویو کس سے لینا ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں. تمنا اسٹوڈنٹ دلچسپی سے سر کو یہاں پہ سارے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو یہاں پہ کیا لکھا ہے تو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں. سر کو دیکھنے لگے جو سارے اسٹوڈنٹ ہو گئے, یہاں پہ سارے اسٹوڈنٹ دلچسپی سے سر کو دیکھنے لگے جو فائنل لسٹ دیکھ کر رہے تھے. ساتھ اب آپس میں تبریز کرنے لگے, جبکہ ہیر کے لب بھی خوشی سے مسکرانے لگے کیونکہ اسے چیلنج بہت پسند تھا. اوکے سب خاموش. ان کی آواز کلاس میں گونجی تو سب کی چلتی زبانوں پر بریک لگ گیا. لاریب جی سر. اپنے نام کی پکار پر وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی. میں تمہیں سعودی ایمبیسی بھیج رہا ہوں. تمہیں وہاں کے لوگوں سے جتنی ہو سکے اتنی انفارمیشن نکلوانی ہے, اور ہاں کچھ ایسی انفارمیشن لا کر دو جو کام کی ہو, نہ کہ ایسی جو پہلے سے ہی سب کو معلوم ہو. اوکے سر. وہ پوری جوش لہجے میں بولی. عادل تم پاکستانی ایمبیسی میں جاؤ, اور لیزا تم پی سی ہوٹل جانا ہے اور وہاں سے اس کے مینیجر کا انٹرویو لینا ہوگا. ایسے ہی ایک ایک کر کے سب کو سوجا سر اسائنمنٹ دینے لگے جس کے وہ سب منتظم تھے, جبکہ ہیر شدت سے اپنی باری کا انتظار کرنے لگی. اب آخری میں ہیر, میری سب سے اسٹرانگ اور ضدی اسٹوڈنٹ. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئے کیونکہ ہیر نے ہمیشہ انہیں چیلنج کیا تھا, جس کی وجہ سے وہ اسے مشکل اسائنمنٹ دیتے آئے تھے جس میں وہ ہر بار کامیاب ہوئی تھی. اس لیے وہ سوجا سر کی پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھی. کیا خیال ہے میں تمہیں ایک اور چیلنج کی طرف بھیجوں اور تمہارے پاس انکار کی آپشن ہی نہ ہو؟ گو اہیڈ سر. پوچھنے چیلنج سے ڈر نہیں لگتا. مجھے چیلنج سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ یہ مجھے مضبوط بناتے ہیں. ویسے بھی راستے جتنے مشکل ہوں منزل اتنی ہی خوبصورت ہوگی. ویسے بھی سر آپ نے وہ تو سنا ہی ہوگا, ڈونٹ سے وائی می, جسٹ سے ٹرائی می. میری لائف کا بھی بس یہی فنڈا ہے. وہ مضبوط لہجے میں بولی جس پر پوری کلاس تالیاں بجاتے ہوئے مسکرانے لگی. یس گو ہیر اینڈ کل اٹ. ایک لڑکا لاسٹ ٹیبل سے چلانے لگا جس پر پوری کلاس ہنس پڑی. اوکے پھر ہیر. سوجا سر پرسکون لہجے میں بولے, ساتھ ان کے لب ہلکے سے مسکرائے. ہیر کو ان کی یہ مسکراہٹ ایسی لگی جیسے وہ کوئی اس بہت بری خبر سنانے لگے ہیں. ہیر میں چاہتا ہوں کہ ہیر تمہیں سینٹرل جیل بھیج رہا ہوں جہاں سے تمہیں دنیا کے سب سے خطرناک سیریل کلر برنارڈو کا انٹرویو لینا ہوگا. ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی پوری کلاس میں گہری خاموشی چھا گئی. ہیر سمیت ہر ایک کے چہرے کے رنگ زرد پڑنے لگی اور سب کے دلوں کی دھڑکنوں کی خوف سے تیز ہوتی ہوئی آواز صاف سنائی دینے لگی. ہیر کو ایک دم سے کمرے میں ہوا
कम महसूस होने लगी, क्योंकि वो कोई عام سیریل کلر نہیں تھا، وہ انسانی شکل میں درندہ تھا، ایسا درندہ جس کا ذکر مائیں رات کو اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے کرتی تاکہ وہ خوف سے سو جائیں۔ کیا لیکن سر انکار کی آپشن نہیں ہے ہیر، وہ اس کے الفاظ درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے بولے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی توجہ کلاس کی جانب کی، اپنی آئی ڈیز اور اسٹوڈنٹ پاس ساتھ میں لے جانا مت بھولنا، کیونکہ اس کے بغیر تم لوگوں کو انٹری نہیں ملے گی۔ یہ اسائنمنٹ تم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ فائنل ہے، اور تم لوگ یہ اسائنمنٹ کرنے میں ناکام رہے تو مجھے افسوس ہے، تم لوگ اپنی گریجویشن بھی مکمل نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ میں تم سب کو فیل کر دوں گا۔ سجا سر کے الفاظ پر پوری کلاس میں ہلچل مچ گئی۔ ہیر، تم کیا کرو گی؟ تم کیا سوچ رہی ہو؟ لاریم نے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیا تم نے سر کے الفاظ سنے لاریم؟ مجھے ہر حال میں گریجویٹ ہونا ہے۔ تم جانتی ہو یہ پڑھائی ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اٹس اے رسک یو آر ٹیکنگ ہیر، اے ڈیڈلی ون۔ وہ لب بھینچتے ہوئے بولی۔ میں جانتی ہوں، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے، لیکن مجھے کرنا ہی ہوگا۔ ویسے بھی سینٹرل جیل کے انچارج میرے انکل ہیں، میں ان سے بھیک مانگ لوں گی۔ میں ان کے سامنے تب تک گڑگڑاؤں گی جب تک وہ مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دے دیں۔ وہ بھیگی لہجے میں بولی۔ یو آر مائی اسٹرانگ گرل، مجھے پتا ہے تم کر لو گی، لیکن پلیز اس کا انٹرویو لینے سے پہلے اس کے بارے میں انٹرنیٹ اور یہاں کے اسٹوڈنٹ سے مکمل انفارمیشن لے لینا، تاکہ تمہیں تھوڑی مدد مل جائے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتی ہوئی بولی، جبکہ ہیر کا سوچ کر ہی سر چکرانے لگا اور وجود ٹھنڈا پڑنے لگا کہ وہ دنیا کے سب سے خطرناک انسان کا انٹرویو لینے والی ہے۔ لیکچرز ختم ہونے کے بعد اس نے مختلف پروفیسر اور اسٹوڈنٹ سے برنارڈو کے بارے میں جانکاری لی۔ جواب کچھ یہ تھے، وہ 50 سال کا ہے، اس کے پاس دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ لوگوں کو ایسے مارتا ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ بیماری ہو۔ اوکے، وہ مافیا کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اگر انٹرویو لیتے ہوئے تم نے اس کے سامنے غلطی سے بھی اسمائل کی تو وہ تمہیں اسی جگہ پر قتل کر دے گا۔ وہ ڈیول ہے، بے حس، بے رحم، سنگ دل۔ وہ ابھی 49 سال کا ہے، اگلے سال 50 سال کا ہو جائے گا، وغیرہ۔ I don't know یہ کیا لکھا ہے۔ ہیر کو باقی سب تو پتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ 50 سال کا ہے۔ اف اللہ جی بچا لینا مجھے، قسم سے مجھے ابھی نہیں مرنا، وہ لسٹ دیکھتے ہوئے خدا سے بڑبڑائی۔ وہ مافیا کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، یہ پڑھ لیا تھا۔ ڈیول ہے، یہ بھی پڑھ لیا تھا۔ آج کا دن ہیر کو کسی
قیامت کے دن سے کم نہیں لگا رہا تھا۔ اس نے جینس کے ساتھ لانگ شرٹ پہنی اور اوپر جیکٹ ڈالی، بالوں کو پونی کی شکل میں باندھا جس کی کچھ لٹیں اس کے سفید اور گلابی گالوں پر گرنے لگیں۔ اس نے جلدی سے نوٹ بک، ریکارڈنگ ٹیپ اور پینسل اپنے بیگ میں ڈالی۔ یار مجھے یقین نہیں آ رہا تم برنارڈو کا انٹرویو لینے جا رہی ہو، جانا نے لب بدلتے ہوئے کہا۔ یار بس دعا کر دینا کہ زندہ لوٹ آؤں۔ جانے نماز پر بیٹھ جاؤ ابھی سے۔ ایک انکل میرے لیے۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کارڈ گلے میں ڈالتی ہوئی بولی، ساتھ ہی ایک نظر لاریب کو دیکھا جو شوز پہن رہی تھی۔ ہاں اوکے، ضرور دعا کروں گی۔ تم دونوں اپنا دھیان رکھنا۔ وہ ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، گڈ لک ہیر۔ لاریب نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا، گڈ لک ٹو یو ٹو۔ وہ بھی اس کے گلے سے لگتے ہوئے بولی اور پھر دونوں اپنی منزل کی جانب بڑھ گئے اور آج کی منزل کسی ایک کی دنیا میں ہلچال مچانے والی تھی۔ سینٹرل جیل ایسی جیل جہاں دنیا کے سب سے خطرناک، ظالم اور بے حس قیدی قید ہوتے ہیں۔ ہیر نے اپنی دھڑکنوں میں پتہ نہیں اس ناول میں کتنی دفعہ سوری بولنے والی ہوں، دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے لب کی جانب قدم بڑھائے اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنے انکل کو ملنے کی درخواست کی، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی اپنے انکل کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جو اس بار تمہارے پروفیسر نے تمہیں کس اسائنمنٹ پر بھیجا ہے؟ تمہارے پاس اسٹوڈنٹ پاس ہے، مطلب کوئی اسائنمنٹ ہے؟ کہیں میرا انٹرویو تو لینا نہیں آئی؟ میرا کان کھلے ہیں، شروع کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ ہیر نروس ہوتے ہوئے اپنے لب دبانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کرے۔ انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے لیکن آپ کے لیے نہیں، تو پھر کس کے لیے؟ کسی قیدی کا انٹرویو لینا ہے؟ انہوں نے آئی برو جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ خیر مجھے تمہیں اجازت تو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن تم میری بھتیجی ہو، میں چاہتا ہوں تم اچھے سیزنل مارکس حاصل کرو۔ بتاؤ کس کا لینا ہے انٹرویو؟ وہ تحمل سے پوچھنے لگے۔ برنارڈو کا۔ وہ بالکل بول پائی جس پر ان کی آنکھیں ترنت بولی، جس پر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کیا؟ وہ کرسی سے اٹھ کر شوق میں چلائے۔ انکل پلیز مجھے کرنے دیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تم پاگل ہو؟ تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہے تم بول کیا رہی ہو؟ ہیر۔ جی انکل پلیز، آپ نے بولا تھا آپ چاہتے ہو میرے نمبر ہائی ہوں، پلیز مجھے یہ انٹرویو کرنے دیں۔ وہ التجائی بولی۔ ہاں لیکن وہ میں نے کہا وہ میں واپس لیتا ہوں۔ برنارڈو نہیں، بالکل نہیں، ان مشکل۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، مجھے کرنا ہی ہے، پلیز آئی ایم بیگنگ یو۔ میں نے کہا نہیں، وہ سختی سے بولے تو ہیر کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ انکل اس کا مطلب ہے میں اس سال گریجویٹ نہیں ہوں گی، پلیز۔ کیا؟ انہوں نے
حیرت سے پوچھا۔ میں سچ بول رہی ہوں، میرا ڈپلومہ اس انٹرویو پر منحصر ہے۔ ہیر، وہ بہت خطرناک ہے، پلیز آپ کے گارڈز میرے ساتھ ہوں گے، وہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے بولی۔ وہ لب بھینچتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے ہار مان گئے۔ فائن، ٹونی پوٹی، ابھی اندر آؤ۔ طیب صاحب نے بلانے پر دونوں گارڈز فوری اندر داخل ہو گئے۔ جی سر، برنارڈو کو جیل سے باہر نکالو، انہیں اس کا انٹرویو لینا ہے۔ ان کے الفاظ پر گارڈ کے چہرے پیلے زرد پڑ گئے۔ لیکن سر، جو میں نے کہا وہ کرو۔ ساتھ ہاتھ کڑی لازمی رکھنا۔ ساتھ ہتھکڑی ہونا چاہیے، یہاں پہ کتنا غلط لکھا ہوا ہے، ہتھکڑی لازم رکھنا۔ وہ حامی لہجے میں بولے تو وہ دونوں سر ہلا کر وہاں سے نکلنے لگے۔ ایک منٹ، مجھے تم لوگوں کے ساتھ جانا ہے۔ جس پر طیب صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ ہیر بھی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ مجھے اس کی جیل بھی دیکھنی ہے، اپنے آرٹیکل میں اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، مجھے امید ہے تم جانتی ہو تم کیا کر رہی ہو۔ وہ صرف اتنا ہی بولے تو ہیر ان کے گارڈز کے ساتھ اس ایریا کی طرف بڑھنے لگی جہاں جیلیں موجود تھیں۔ جیسے جیسے وہ لوگ جیلوں کے قریب سے گزرنے لگے، وہاں موجود قیدی ان لوگوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجاتے ہوئے اسٹاپ کرنے لگے۔ ہیر کو ان کی عجیب و غریب شکلیں دیکھ کر وحشت ہونے لگی، ساتھ ہی گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگیں۔ یہ لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوبارہ ان کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ پتہ نہیں برنارڈو کتنا اگلی اور خوفناک دانت والا ہوگا۔ یا اللہ، میں کیسے اس کے سامنے بیٹھ کر انٹرویو لے پاؤں گی۔ ہیر لمبا سانس کھینچتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ وہ لوگ ایک لوہے کے بنے دروازے کے سامنے جا کھڑے ہوئے جس میں چھوٹا سا سوراخ تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ہیر کے دل سے ایک بیٹ مس کی۔ کیا یہی جیل ہے اس کی؟ جس پر گارڈ کے محض سر ہلا دیا تو ہیر کا پورا وجود خوف سے کپکپایا۔ وہ میرا خدایا، کیا یہ اتنا زہریلا ہے جو اس کو قید کرنے کے لیے ایسی جیل بنائی ہے؟ وہ اندھیرے میں لائی ہوئی لوہے کی دیواروں سے بنی جیل کو دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ ہم دروازہ کھولنے لگے ہیں، خود کو ریلیکس کر لیں میم۔ ایک گارڈ اس کو دیکھتے ہوئے بولے، ساتھ ہی اس نے دروازہ کھول دیا تو تینوں گارڈز نے سامنے بیٹھتے وجود پر اپنی بندوقیں تان دیں، جبکہ ہیر سانسیں روک کے وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹھا وجود ہیر کو کسی بھی اینگل سے 50 کا نہیں لگ رہا تھا۔ بے شک اس وقت وہ صرف اس کا سائیڈ سے چہرہ دیکھ پا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، جس کے بال ڈارک بلیک تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر ٹیٹو بنا ہوا ہے۔ وہ محض اندازہ ہی لگا سکتی تھی کیونکہ وہاں روشنی کے نہ ہونے کے
برابر تھی، اس لیے اسے محسوس ہوا جیسے کہ وقت اس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا ہے۔ یہ تو کوئی نوجوان قیدی ہے، یہ شخص برنارڈو نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ ہیر نے سوچتے ہوئے گارڈز کے کندھے پر انگلی رکھ کر اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ میں نے کہا تھا مجھے برنارڈو کا انٹرویو لینا ہے، شاید آپ مجھے غلط جگہ لے آئے ہیں۔ جب گارڈز نے اس کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہ دھیرے سے بولے، جی میم، میں جانتا ہوں اور یہ وہی ہے۔ واٹ؟ شدید حیرت سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے جبکہ اس کی آنکھیں پھیلیں۔ اس نے سمجھا ہی نہیں آیا مزید وہ کیا کہے۔ برنارڈو، کھڑا ہو جاؤ اور آہستہ آہستہ اپنے قدم ہماری جانب بڑھاؤ، ذرا سی بھی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ایک گارڈ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ باقی دو گارڈز بغیر پلکیں جھپکائے اس پر بندوق کا نشانہ باندھے کھڑے رہے۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھانے شروع کیے، جس کی کالیوں پر پیروں میں زنجیریں تھیں۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اس کے چہرے پر روشنی پڑی۔ وہاں کھڑی ہیر نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اس کے منہ بے یقینی سے کھل گیا۔ او ایم جی، ہی از ڈیولش ہینڈسم، او خدایا، یہ کبھی بھی 50 کا نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ کسی قسم کا مذاق ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں بڑبڑائی، جس کے ڈیشنگ لپس جو ہلکی ہلکی بلیک مانگت ظاہر کر رہے تھے، شاید اس کی وجہ اس کا کثرت سے اسموکنگ کرنا تھا، اور سب سے زیادہ جان لیوا اس کی آنکھیں جو گولڈن بلیوش تھیں۔ وہ کہیں سے بھی قیدی نہیں لگ رہا تھا، سوائے جو اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ وہ تھوڑا میلا ہو چکا تھا اور اس کی داڑھی تھوڑی بڑھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلا، تین مزید گارڈز نے آ کر اس کے سر پر خوف سے اپنی بندوقیں تان دیں کہ نہ جانے وہ کیا کر گزرے، اور وہاں کھڑے آفیسر نے آگے بڑھ کر ایک اور زنجیر اس کے ہاتھوں پر، ٹانگوں پر اور ڈال دی۔ ہیر اسے مخصوص روم کی جانب جاتے ہوئے حیرت، شوق اور خوف سے دیکھنے لگی۔ جس روم میں ہیر کو برنارڈو کا انٹرویو لینا تھا وہ ڈارک تھا، جس میں صرف ایک ٹیبل موجود تھا اور اس کے اطراف میں 2 کرسیاں، جبکہ ٹیبل کے اوپر ایک لیمپ پڑا ہوا تھا جس کا رخ برنارڈو کی جانب تھا، جو کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ہیر نے گارڈ سے پوچھا کہ اس کا رخ صرف برنارڈو کی جانب کیوں، جس پر اس نے جواب دیا کہ یہ برنارڈو کی آنکھوں کی روشنی کو بلر رکھے گا اور وہ تمہارا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا، جبکہ دوسری طرف تم آرام سے اس کی ایکسپریشنز پڑھ سکتی ہو، جس پر وہ سمجھتے ہوئے محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ہیر نے پھر ٹونی اور پوٹی سے التجا کی کہ وہ لوگ روم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ آرام سے اکیلے انٹرویو لے سکیں۔ پہلے تو وہ نہیں مانے، مگر مسلسل اس کے کہنے پر وہ لوگ اسے وارن کر کے
کہ اپنا خیال رکھنا، اور پھر باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ اکیلی رہ گئی تو اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ لیمپ کی روشنی مسلسل اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن ہیر کے لیے حیرت کی بات تھی کہ وہ اس پر کچھ اثر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس پر اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑی۔ آپ کیسے ہو؟ وہ کپکپاتے لبوں سے بالکل بولی گئی، مگر سامنے کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا، نہ ہی اس نے کوئی ایموشن ظاہر کیے۔ وہ بغیر کوئی حرکت کیے صرف اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جیسے پر وہ اپنی نظریں ٹیبل کی جانب جھکا لیا۔ ڈر سے اپنی انگلیاں مسلنے لگی، مگر ہمت کر کے واپس سے بولی، اوکے، میرا نام ہیر ہے، میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور میں یہاں آپ کا انٹرویو لینے آئی ہوں۔ اس نے نظر اٹھا کر واپس سے اس کی جانب دیکھا، مگر اس کے وجود میں ذرا بھی ہلچل نہیں ہوئی۔ اس کی خاموشی سے ہیر کو وحشت ہونے لگی اور خوف دھک مار کر اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ کہیں اسے اپنا نام بتا کر غلطی تو نہیں کر دی۔ میں نے سنا ہے کہ تم اٹلی سے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے اپنی آواز مضبوط رکھتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگیں۔ وہاں ایئر کنڈیشن ہونے کے باوجود اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ مسٹر برنارڈو، آپ کو پتہ ہے نا، یہ انٹرویو ہے، اور انٹرویو جب ہی ہو سکتا ہے جب دونوں شخص بولیں، صرف ایک کے بولنے سے نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو کمپوز کر کے چیرتے ہوئے بولی، جس پر اس نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا تو ہیر نے گھبراہٹ سے اپنا تھوک نگلا۔ ابھی وہ اسے سوری بولنے ہی لگی تھی کہ اس نے برنارڈو کے چہرے پر ہلکی سی مزاحیہ مسکراہٹ کھلتی دیکھی۔ اف، ہی از ہاٹ ایز ہیل۔ او میرے خدایا، میں کیا بکواس سوچ رہی ہوں۔ فوکس ہیر، فوکس۔ تمہیں ہی جو ہاٹ لگ رہا ہے تمہیں یہیں ہی قتل کر کے زمین میں گاڑ دے گا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود سے بڑبڑائی کہ اس نے آنکھیں کھولی تو اسے ٹیبل کی جانب جھکتے ہوئے پایا۔ اس نے اپنا زنجیر والا ہاتھ ٹیبل کے اوپر رکھا تو وہ خوف سے کرسی کے پشت کے ساتھ لگ گئی۔ یا اللہ، اس کا ارادہ کہیں مجھے سچ مچ قتل کرنے کا تو نہیں؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ اگر اس نے میری جانب تھوڑا سا بھی قدم بڑھایا، میں یہاں چیخ کر گارڈز کو اکٹھا کر لوں گی۔ میں اٹلین ہوں۔ وہ جو چلانے کا سوچ رہی تھی، اس کی گہری آواز اس کے سناٹوں سے ٹکرائی تو وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اوکے، وہ سنبھلتے ہوئے بولی، ساتھ اپنے بیگ سے نوٹ بک نکالنے لگی۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے اسے جانب دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ 25 سال۔ واٹ! کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہیر نے حیرانی سے پوچھا۔ جب سامنے سے کوئی مزید جواب نہیں آیا تو وہ واپس سے نروس ہونے لگی۔ اوکے، 25 سال۔ تم اپنی زندگی میں پہلی بار کب گرفتار ہوئے تھے؟
اس نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ 13 سال کی عمر میں اس کے سکون بھرے جواب پر ہیر کے اپنا تھوک نکلا۔ کس جرم میں؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگی۔ کچھ خاص نہیں تھا، وہ خطرناک حد تک پرسکون لہجے میں بولا۔ پھر بھی کیا تھا؟ میں نے صرف ایک خاندان کے دنیا سے نام و نشان مٹا دیا تھا۔ سمپل۔ او مائی گاڈ، یہ اس کا کچھ خاص نہیں ہے۔ یہ بہتی ہوئی آنکھوں سے سامنے بیٹھے اس وجود کو دیکھتے ہوئے خود سے بربرائی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ ہیلی کاپٹر سے۔ آپ یہاں کیسے آئے ہونا چاہیے؟ پتہ نہیں، میرے کو سمجھ نہیں آنا۔ یہ میں نے ہیلی کاپٹر سے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہ اس کے چہرے کو اپنی پرتشدد نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، جہاں ہیر کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ تم کیسے پکڑے گئے تھے؟ 13 سال کی عمر میں میں نے اپنی گرل فرینڈ کو قتل کیا تھا۔ اس کی بات پر ہیر نے اس کے ان نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو، مگر اس کی آنکھوں میں ابھرتی چنگاریاں دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے ڈر کو دباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور مجھے دھوکہ سے شدید نفرت ہے۔ کیا؟ اس لڑکی کی کیا عمر تھی؟ وہ شوق کی حالت میں پوچھنے لگی۔ 20 سال۔ ہیر سر تھام کر بیٹھ گئی اور اس عجیب و غریب انفارمیشن کو سیو کرنے لگی۔ آپ بہت زیادہ بے خوف ہو۔ اس کی آواز ہیر کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیا میں تمہیں 52 سال کا لگتا ہوں؟ بالکل نہیں، وہ لب دباتے ہوئے بولی۔ میں 30 سال کا ہوں۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ کہیں سے بھی 30 کا نہیں لگ رہا تھا۔ کیا مسٹر بمیرو؟ میں 30 کا ہوں، وہ نرم سے لہجے میں بولا۔ اوکے، وہ کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ آپ ابھی بھی بے خوف ہو کیا؟ بیوقوف ہو؟ کیا؟ ہی اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ آپ آرام سے لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ تمہیں کوئی بھی آسانی سے اپنے جھوٹ میں پھنسا سکتا ہے۔ پور گرل۔ وہ اپنی پرشدت نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آئیبرو اچکاتے ہوئے بولی۔ میں 52 ایئرز کا ہوں۔ واٹ؟ آپ مجھے کنفیوز کیوں کر رہے ہو؟ ہیر کی بات پر وہ تھوڑا الگے کو جھکا اور اس کے ڈارک براؤن آنکھوں میں اوکے، اوپر بھی 52 ہوگا، کیونکہ یہاں پہ وہ کنفیوز تھا، اس نے تھوڑے سے وہ غلط لکھا ہوا ہے، اس لیے میں غلط پڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ 25 نہیں ہے، وہ 52 ہے۔ میں کہاں تھی؟ میں ہمیشہ آپ نے پہلے ہاں جھکا اور دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر آگ تھی کہ ہیر کا ایک پل کو پورا وجود کپکپایا۔ میں ہمیشہ اپنے پہلے شکار کو کنفیوز کرتا ہوں، پھر اسے ایسے مارتا ہوں وہ خود ہی نہیں سمجھ پاتا۔ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ وہ
چمکتی آنکھوں سے بولا، جبکہ ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اوہ مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اگلا شکار میں ہوں۔ وہ پنسل کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے خوف سے خود سے بڑبڑائی، مجھے سکون ملتا ہے جب لوگوں کی آنکھوں میں خوف ہوتا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ تو ہیر جلدی سے ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ نہیں، مجھے تو ڈر نہیں لگ رہا، اس نے مضبوط لہجے میں کہنا چاہا، مگر اس کے باوجود اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو لائی، بی کیئرفل، اس نے سرگوشی نما اسے وارن کیا۔ جس پر وہ بوکھلا کر کرسی سے اٹھی اور لرزتے ہاتھوں سے اپنی چیزیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالنے لگی۔ کیا تم جا رہی ہو؟ ہاں، وہ بالکل مدھم بول پائی۔ تم نے سارے سوال پوچھ لیے؟ نہیں، اور نہ ہی مجھے پوچھنے ہیں۔ باہر میں انٹرویو، باہر میں جائے سب کچھ، مجھے میری زندگی پیاری ہے۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے 150 کی سپیڈ میں بھاگی۔